شادی زندگی کا ایک ایسا خوبصورت موڑ ہوتی ہے جو انسان کی پوری کائنات کو بدل کر رکھ دیتا ہے، اور میری زندگی میں یہ خوبصورت معجزہ عائزہ کی صورت میں آیا تھا۔ عائزہ سے میری شادی کوئی عام اتفاق نہیں تھا، بلکہ وہ میری زندگی کی وہ واحد تمنا تھی جس کے لیے میں نے راتوں کو اٹھ اٹھ کر دعائیں مانگی تھیں۔ وہ حسن کا ایسا شاہکار تھی جسے دیکھ کر دل کی دھڑکنیں خود بخود تیز ہو جاتی تھیں، اور اس کی معصومیت ایسی تھی کہ انسان اپنی پوری زندگی اس کے قدموں میں نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ شادی کے پہلے ہی دن سے میں اس کے پیار میں اس حد تک پاگل تھا کہ مجھے اپنے وجود کی بھی خبر نہیں رہتی تھی۔ میری صبح اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھ کر ہوتی تھی اور میری شام اس کے زلفوں کے سائے میں ڈھلتی۔ میں ایک ایسا شوہر تھا جو اپنی بیوی کے آگے پیچھے اس طرح پھرتا تھا جیسے کوئی پروانہ شمع کے گرد چکر کاٹتا ہے۔ مجھے دفتر جانے کی جلدی کبھی نہیں ہوتی تھی، وہاں پہنچ کر بھی میرا دل اور دماغ گھر میں عائزہ کے پاس ہی اٹکا رہتا تھا۔ میں دن میں 20 مرتبہ اسے فون کرتا، اس کی آواز سنتا، اور جب تک وہ یہ نہ کہہ دیتی کہ وہ ٹھیک ہے مجھے چین نہیں آتا تھا۔ میرے دوست اکثر میرا مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ تم تو شادی کے بعد بالکل ہی بدل گئے ہو، تم تو بیوی کے غلام بن چکے ہو، لیکن مجھے ان کی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ عائزہ کے لیے میری محبت غلامی نہیں بلکہ میری روح کی ضرورت تھی۔ میں اس کے لیے دنیا کی ہر خوشی خرید لانا چاہتا تھا۔ اس کی ایک معمولی سی فرمائش میرے لیے پتھر پر لکیر ہوتی تھی۔ اگر وہ رات کے کسی پہر مجھے کہتی کہ اسے کوئی خاص مٹھائی کھانی ہے یا کوئی پھل کھانا ہے، تو میں شدید سردی یا طوفانی بارش کی پرواہ کیے بغیر بستر سے اٹھ کھڑا ہوتا اور شہر کے کونے کونے سے وہ چیز ڈھونڈ کر لاتا۔ جب وہ خوش ہوتی اور اس کے چہرے پر وہ دل فریب مسکراہٹ ابھرتی تو میری ساری تھکن پل میں غائب ہو جاتی تھی۔ میں اس کے پاؤں زمین پر نہیں ٹکنے دیتا تھا۔ اس کے کپڑے، اس کے جوتے، اس کی پسند کا کھانا، ہر چیز کا خیال میں خود رکھتا تھا، یہاں تک کہ صبح اس کے بیدار ہونے سے پہلے میں اس کے لیے چائے بنا کر اس کے سرہانے رکھ دیتا اور محبت سے اس کی پیشانی کو چوم کر اسے جگاتا۔ عائزہ بھی شروع میں میری اس دیوانگی سے بہت لطف اندوز ہوتی تھی۔ وہ میری محبت کو دیکھ کر مسکراتی اور کہتی کہ تم مجھے اتنا لاڈلا مت بناؤ کہ میں تمہارے بغیر ایک پل بھی نہ رہ سکوں، اور میں ہنس کے کہتا تھا کہ میں تو خود یہی چاہتا ہوں کہ تم میرے بغیر جینا بھول جاؤ۔ ہماری زندگی کسی خوبصورت خواب کی طرح گزر رہی تھی جہاں صرف محبت تھی، قربت تھی اور ایک دوسرے کے لیے تڑپ تھی۔ میں اس کے لیے تحفے لاتا، کبھی مہنگے زیورات تو کبھی اس کی پسندیدہ پھول، اور جب وہ ان پھولوں کو اپنے بالوں میں سجاتی تو مجھے لگتا کہ کائنات کی سب سے خوش قسمت عورت میری باہوں میں ہے۔ عائزہ کے پیچھے پیچھے پھرنا، اس کی ہر بات کو دل سے لگانا اور اس کی ہر ادا پر قربان ہو جانا میرا روز کا معمول بن چکا تھا۔ لیکن میری اس خوبصورت کائنات کا ایک اور بہت اہم حصہ میری ماں تھی، میری ماں جنہوں نے مجھے اکیلے پال کر بڑا کیا تھا، جن کی پوری زندگی میری خوشیوں کی قربانی دیتے ہوئے گزری تھی۔ میں اپنی ماں سے بھی بے انتہا محبت کرتا تھا اور وہ میرے لیے ایک معتبر ہستی تھی۔ شادی کے پہلے ہی دن میں نے عائزہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بہت پیار سے اسے ایک بات سمجھائی تھی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا تھا، عائزہ تم میری زندگی ہو، میری محبت ہو، میں تمہارے لیے اپنی جان بھی وار سکتا ہوں اور تمہاری ہر خوشی پوری کرنا میرا فرض ہے، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ میری ماں میری جنت ہے۔ انہوں نے میرے لیے جو دکھ جھیلے ہیں میں ان کا قرض کبھی نہیں اتار سکتا۔ میں تم سے یہ امید رکھتا ہوں کہ تم میری ماں کی عزت بالکل میری طرح کرو گی، ان کے سامنے کبھی اونچی آواز میں بات مت کرنا اور مجھے کبھی میری ماں کی شکایت مت لگانا، کیونکہ میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں لیکن اپنی ماں کی آنکھوں میں آنسو یا ان کی بے عزتی کبھی برداشت نہیں کروں گا۔ عائزہ نے اس وقت بہت شرافت سے سر ہلا دیا تھا اور کہا تھا کہ آپ کی ماں میری بھی ماں ہے، آپ بالکل بے فکر رہیں، میں انہیں کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ عائزہ کا یہ جواب سن کر میرا دل اس کے لیے اور بھی زیادہ تڑپ اٹھا تھا اور مجھے لگا تھا کہ مجھے دنیا کی سب سے سمجھدار اور نیک بیوی مل گئی ہے، لیکن زندگی جتنی سادہ دکھائی دیتی ہے اتنی ہوتی نہیں ہے۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے گھر کے اندر ایک خاموش سرد جنگ شروع ہو گئی۔ میری ماں کو شروع میں تو عائزہ بہت پسند آئی تھی، لیکن
جب انہوں نے دیکھا کہ ان کا بیٹا جو ہر وقت ان کے آگے پیچھے گھومتا تھا اب اپنی بیوی کا اس حد تک دیوانہ ہو چکا ہے کہ اسے اپنی ماں کے علاوہ صرف عائزہ ہی نظر آتی ہے، تو ان کے دل میں ایک انجانا سا ڈر اور حسد پیدا ہونے لگا۔ وہ اکثر کچن میں اکیلے بیٹھ کر سوچتی کہ جس بیٹے کو انہوں نے اتنی تکلیفوں سے پالا وہ اب ایک دوسری لڑکی کے لیے پاگل ہو رہا ہے۔ میں جب بھی دفتر سے آتا تو عائزہ کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ یا اس کی پسند کے کھانے کی چیز لازمی لاتا۔ میری ماں یہ سب دیکھتی تو ان کا چہرہ اتر جاتا۔ وہ طنزی انداز میں کہتی کہ ہاں بھائی، اب تو بہو کے ہی لاڈ اٹھائے جائیں گے، ماں تو پرانی ہو گئی ہے، ماں کی پسند کا تو اب کسی کو خیال ہی نہیں رہتا۔ میں جب ماں کی یہ باتیں سنتا تو تڑپ اٹھتا اور فوراً ان کے گلے لگ جاتا، ان کے ہاتھ چومتا اور کہتا کہ امی جان آپ تو میری جنت ہیں، بھلا میں آپ کو کیسے بھول سکتا ہوں، یہ تو بس عائزہ نئی نئی آئی ہے، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ وہ یہاں اداس نہ ہو۔ لیکن ماں کا دل مطمئن نہیں ہوتا تھا، وہ عائزہ کی ہر چھوٹی بات پر نکتہ چینی کرنے لگی۔ اگر عائزہ صبح تھوڑی دیر سے اٹھتی تو ماں تانے دینا شروع کر دیتی کہ آج کل کی لڑکیاں تو ملکہ وکٹوریہ بن کر آتی ہیں جنہیں گھر کے کاموں میں کوئی فکر نہیں ہوتی۔ عائزہ بیچاری چپ چاپ ان کی باتیں سنتی اور کچن میں جا کر کام میں لگ جاتی، لیکن جب میں گھر میں ہوتا تو ماں کا رویہ مزید سخت ہو جاتا۔ وہ جان بوجھ کر میرے سامنے عائزہ کو کاموں کے لیے ٹوکتی تاکہ میں دیکھوں کہ ان کی بہو کتنی سست ہے۔ ایک دن میں دفتر سے تھکا ہارا واپس آیا تو دیکھا عائزہ کمرے میں اکیلی بیٹھی رو رہی تھی۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میں فوراً اس کے پاس گیا، اس کے آنسو پوچھے اور پوچھا عائزہ کیا ہوا ہے، تم کیوں رو رہی ہو؟ عائزہ نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا کہ امی جان نے آج مجھے سب کے سامنے بہت ڈانٹا ہے، انہوں نے کہا کہ تم نے سالن میں نمک تیز کر دیا ہے اور تمہیں کھانا بنانا ہی نہیں آتا، حالانکہ میں نے نمک بالکل ٹھیک ڈالا تھا۔ میں نے عائزہ کی بات سنی تو مجھے اپنی ماں پر غصہ تو آیا، لیکن مجھے فوراً وہ وعدہ یاد آ گیا جو میں نے عائزہ سے شادی کے پہلے دن لیا تھا۔ میں نے عائزہ کے چہرے کو اپنی ہتھیلیوں میں لیا اور بہت سنجیدگی سے کہا عائزہ میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ ماں کی شکایت مجھ سے کبھی مت کرنا، وہ بزرگ ہیں، اگر انہوں نے تمہیں کسی بات پر ٹوک بھی دیا یا ڈانٹ بھی دیا تو تمہیں اسے ان کا حق سمجھ کر برداشت کرنا چاہیے تھا۔ تم ان کی بات کا برا مت منایا کرو، وہ میری ماں ہیں اور انہوں نے میرے لیے بہت قربانیاں دی ہیں، اگر تم ان کی عزت کرو گی تو میری نظر میں تمہاری محبت اور عزت مزید بڑھ جائے گی۔ عائزہ نے میری بات سن کر اپنے آنسو صاف کیے اور خاموش ہو گئی۔ اس نے اس کے بعد مجھ سے کبھی ماں کی شکایت نہیں کی، لیکن گھر کے حالات اندر ہی اندر خراب ہوتے جا رہے تھے۔ ماں کو عائزہ کی خاموشی اور میری طرف داری بالکل پسند نہیں آ رہی تھی۔ میں جتنا عائزہ کے پیچھے پیچھے پھرتا ماں اتنی ہی چڑچڑی ہوتی جاتی۔ وہ اکثر محلے کی عورتوں کے سامنے بیٹھ کر روتی تھی کہ میرا بیٹا تو اب میرا رہا ہی نہیں، وہ تو اپنی بیوی کا غلام بن چکا ہے، بیوی جو کہتی ہے وہی کرتا ہے، میری تو اس گھر میں کوئی اوقات ہی نہیں رہی۔ جب یہ باتیں گھوم پھر کر میرے کانوں تک پہنچتی تو مجھے بہت دکھ ہوتا تھا۔ میں عائزہ سے اور بھی زیادہ پیار کرنے لگتا تاکہ اسے اس ماحول میں گھٹن محسوس نہ ہو، لیکن ساتھ ہی میں ماں کے حقوق کا بھی پورا خیال رکھتا۔ میں عائزہ کو بازار لے کر جاتا تو ماں کے لیے بھی قیمتی جوڑے لاتا، لیکن ماں ان جوڑوں کو دیکھ کر کہتی کہ بہو کو تو مہنگا والا دیا ہے اور مجھے بس بہلانے کے لیے یہ لے آئے ہو۔ اس کشمکش میں 2 سال گزر گئے۔ میں ایک طرف بیوی کی محبت میں پاگل تھا اور دوسری طرف ماں کی عزت اور ان کے غصے کے درمیان پس رہا تھا۔ میں روز رات کو عائزہ کو گلے لگا کر کہتا کہ عائزہ تم بہت اچھی ہو جو میری ماں کی ہر سختی کو برداشت کرتی ہو، میں تمہاری اس قربانی کا صلہ تمہیں اپنی بے پناہ محبت سے دوں گا، تم بس صبر کا دامن مت چھوڑنا۔ ہماری زندگی اسی تانے بانے میں بنتی جا رہی تھی کہ پھر وہ دن آیا جس نے پورے گھر میں خوشی کی لہر دوڑا دی۔ عائزہ نے مجھے شرماتے ہوئے بتایا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ یہ خبر سن کر میں تو خوشی سے دیوانہ ہو گیا۔ میں نے فوراً جا کر ماں کو کہا کہ امی جان مبارک ہو، آپ دادی بننے والی ہیں۔ ماں کے چہرے پر بھی ایک لمحے کے لیے خوشی آئی، لیکن اگلے ہی پل ان کی اندر کی ساس پھر جاگ اٹھی۔ انہوں نے عائزہ کی طرف دیکھا اور ٹھنڈے لہجے میں کہا کہ چلو شکر ہے شادی کے 2 سال بعد یاد تو آیا، اب ذرا سنبھل کر رہنا، یہ نہ ہو کہ پہلی ہی بار میں کوئی لاپرواہی کر بیٹھو۔ میں نے ماں کی اس بات کو نظر انداز کیا اور عائزہ کو کمرے میں لے گیا۔ میں نے عائزہ سے کہا کہ اب تم کوئی کام نہیں کرو گی، اب تم صرف آرام کرو گی۔ میں نے گھر میں ایک ماں سی پکے طور پر رکھ دی جو سارا کام کرتی تھی، لیکن ماں کو یہ بات بھی ہضم نہیں ہوئی۔
وہ کہتی کہ ہمارے زمانے میں تو عورتیں 9 مہینے تک چکی پیستی تھی اور بھاری گڑھے اٹھاتی تھی، آج کل کی لڑکیوں کو تو حمل کیا ٹھہر جائے جیسے کوئی بیماری لگ جاتی ہے۔ عائزہ ماں کی ان باتوں سے شدید ذہنی دباؤ کا شکار رہنے لگی۔ وہ ہر وقت گمسم رہتی اور اس کے چہرے کی وہ معصوم مسکراہٹ غائب ہو گئی جو مجھے سب سے زیادہ پسند تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید یہ حمل کی وجہ سے اس کی جسمانی اور نفسیاتی تبدیلی ہے، اسی لیے میں اس کا اور بھی زیادہ خیال رکھنے لگا۔ میں دفتر سے جلدی گھر آتا، اس کے لیے پھل کاٹتا، اس کے پاؤں دباتا اور اسے کہتا کہ عائزہ تم بس اپنے بچے کا خیال رکھو، ماں کی باتوں پر دھیان مت دیا کرو۔ لیکن عائزہ کا رویہ آہستہ آہستہ میرے ساتھ بھی بدلنے لگا۔ وہ اب مجھ سے دور رہنے لگی تھی۔ جب میں رات کو اس کے قریب جانے کی کوشش کرتا تو وہ خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹ جاتی اور کہتی کہ مجھ سے دور رہو، ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہ بچے کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ شروع میں تو میں نے صبر کیا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی یہ دوری ایک مستقل دیوار بن گئی۔ وہ اب دن رات اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے رہتی اور سارا وقت کمرے کا دروازہ بند کر کے بیٹھی رہتی۔ ماں بھی اب عائزہ کے اس رویے پر حیران تھی۔ میرے اپنے دل میں بھی ایک عجیب عجیب وسوسے جنم لینے لگے تھے۔ عائزہ کا یوں ہر وقت مجھ سے بھاگنا، میرے پیار کا جواب بے رخی سے دینا اور حمل کے نام پر مجھے خود سے بالکل دور کر دینا میرے لیے ایک ایسا عذاب بن چکا تھا جس کا حل مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں جو عائزہ کے ایک اشارے پر اپنی جان دینے کو تیار تھا، اس کا ہاتھ تھامنے کے لیے ترستا تھا۔ عائزہ کا یہ بدلا ہوا رویہ اور اس کی بڑھتی ہوئی دوری اب میرے لیے ایک ایسا گورکھ دھندا بن چکی تھی جس کا کوئی سرا مجھے ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ ایک شام میں دفتر سے معمول سے جلدی گھر آ گیا۔ عائزہ اپنے کمرے میں بیڈ پر ٹیک لگائے بیٹھی تھی اور اس کا ہاتھ ہمیشہ کی طرح اس کے پیٹ پر تھا۔ اس کے چہرے پر تھکن اور عجیب سی بے چینی تھی جو مجھے صاف دکھائی دے رہی تھی۔ میری محبت نے ایک بار پھر رنگ لائی لی اور میں چاہ کر بھی خود کو اس سے دور نہ رکھ سکا۔ میں دھیرے سے چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور بیڈ پر اس کے بالکل نزدیک بیٹھ گیا۔ عائزہ نے چونک کر میری طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں ایک دم سے گھبراہٹ تیر گئی۔ میں نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھامنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور جیسے ہی میری انگلیوں نے اس کی کلائی کو چھوا، وہ ایک دم ایسے پیچھے ہٹی جیسے اسے کسی نے کرنٹ مار دیا ہو۔ اس کا چہرہ غصے اور خوف سے سرخ ہو گیا اور وہ اونچی آواز میں چلائی، میں نے تم سے کتنی بار منع کیا ہے کہ مجھے ہاتھ مت لگایا کرو؟ تمہیں ایک بار میں میری بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ ڈاکٹر نے سختی سے منع کیا ہے کہ اس حالت میں مجھ سے دور رہو اور کسی بھی قسم کا چھونا یا قریب آنا بچے کے لیے انتہائی خطرناک ہو سکتا ہے۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری اس بے صبری کی وجہ سے ہمارے بچے کو کوئی نقصان پہنچ جائے؟ عائزہ کے اس شدید رد عمل اور غصے نے مجھے حیران بھی کیا اور اندر تک پریشان بھی کر دیا۔ میں نے اس کا غصہ دیکھ کر دھیمے لہجے میں سمجھانے والے انداز میں کہا، عائزہ تم کیسی فضول باتیں کر رہی ہو؟ آخر ایک شوہر کا اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑنا یا اس کے نزدیک بیٹھنا بچے کو کیسے نقصان پہنچا سکتا ہے؟ میں کوئی نادان تو نہیں ہوں اور نہ ہی میں اپنے بچے کا برا چاہتا ہوں۔ تم ہر بات پر اتنا ہائپر کیوں ہو جاتی ہو؟ ڈاکٹر نے تمہیں آرام کا کہا ہے، مجھ سے دور بھاگنے کا تو نہیں کہا ہوگا۔ میری اس بات پر عائزہ کا غصہ اور بڑھ گیا۔ وہ کہنے لگی کہ تمہیں کیا پتا ایک عورت کس تکلیف سے گزرتی ہے؟ تم مرد صرف اپنی خواہشات کا سوچتے ہو، تمہیں بچے کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اگر کچھ ہو گیا تو ذمہ دار تم ہوگے۔ یہ کہتے کہتے اس کی آنکھوں سے زار قطار آنسو بہنے لگے۔ وہ بچوں کی طرح سسکیاں لے کر رونے لگی۔ اس کا اس طرح رونا دیکھ کر میرا سارا غصہ ایک پل میں کافور ہو گیا۔ میرے اندر کا عاشق شوہر بری طرح ڈر گیا۔ میں فوراً بیڈ سے پیچھے ہٹ گیا اور اپنے ہاتھ کھڑے کر کے کہا، اچھا بابا معاف کر دو، میں جا رہا ہوں، تم مت رو، تمہاری صحت کے لیے یہ رونا ٹھیک نہیں ہے۔ میں کمرے سے باہر نکل آیا، لیکن ہمارا یہ جھگڑا اور عائزہ کے چلانے کی آواز باہر صحن میں بیٹھی میری ماں نے صاف سن لی تھی۔ ماں تو پہلے ہی عائزہ کے رویے پر نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ جیسے ہی میں کچن کی طرف جانے لگا، ماں نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے پاس بٹھا لیا۔ ان کے چہرے پر غصے اور ملامت کے تاثرات تھے۔ انہوں نے طنزیہ ہنستے ہوئے کہا، میں تو سب سن رہی ہوں کہ اندر کیا ڈرامہ چل رہا ہے۔ یہ کیسی عورت ہے جو اپنے شوہر کو ہی اچھوت سمجھ کر دور بھگا رہی ہے؟ ارے ہم نے بھی بچے پیدا کیے ہیں، ساری عمر اسی گھر میں گزری ہے، لیکن ہم نے تو کبھی ایسی اوچھی حرکتیں نہیں کی کہ اپنے شوہر کو ہی کمرے سے نکال دیں۔ تمہاری یہ بیوی تو کوئی انوکھی ہی عورت ہے دنیا کی، اور میں نے تو تمہیں پہلے ہی دن کہا تھا کہ اس کے اتنے نخرے مت اٹھاؤ۔ تم نے اسے سر پر سوار کر رکھا ہے اور اس کے لاڈ اٹھا اٹھا کر اسے بالکل بگاڑ دیا ہے۔ اب بھگتو اپنی اس دیوانگی کا نتیجہ۔
ماں کی یہ باتیں سن کر میرا دل مزید کھٹا ہو گیا، لیکن میں عائزہ کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں سن سکتا تھا۔ میں نے ماں کا ہاتھ چوما اور بہت دھیمے لہجے میں کہا، امی جان خدا کے لیے بس کر دیں، وہ اس وقت ایک نازک دور سے گزر رہی ہے۔ ہر عورت کی طبیعت ایک جیسی نہیں ہوتی، شاید اسے زیادہ تکلیف اور ڈر ہے، آپ پلیز اس کے بارے میں ایسا مت بولا کریں۔ میں اپنی ماں کو چپ کروا کر دوبارہ عائزہ کے کمرے میں چلا گیا اور اس کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے اس کا اور بھی زیادہ خیال رکھنے لگا۔ میں اس کے لیے خود جوس بنا کر لاتا، اس کے پسندیدہ کھانے منگواتا اور ہر وقت اس کی جی حضوری میں لگا رہتا تاکہ وہ خوش رہے۔ کچھ دن اسی طرح گزرے تو ایک دن میں نے عائزہ سے بہت پیار سے کہا، عائزہ اب تمہارا اگلا چیک اپ کا وقت آ گیا ہے، چلو آج میں تمہیں شہر کی سب سے اچھے گائناکالوجسٹ کے پاس لے کر چلتا ہوں تاکہ ہم تسلی کر لیں کہ سب ٹھیک ہے۔ میری یہ بات سنتے ہی عائزہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، وہ گھبرا کر صوفے سے کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، نہیں مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا، میں اپنی امی کے ساتھ ہی اسپتال جاؤں گی، مجھے ابھی کوئی چیک اپ نہیں کروانا، جب ضرورت ہوگی میں امی کو بلا لوں گی، وہ مجھے دکھا لائیں گی۔ اس کی عزت اور بیجا انکار پر میں ایک بار پھر شدید پریشان ہو گیا، لیکن میں نے اسے کچھ نہیں کہا کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ میں نے زیادہ اصرار کیا تو وہ پھر سے رونا شروع کر دے گی اور میں اسے اس حالت میں رلانا نہیں چاہتا تھا۔ اگلے ہی دن عائزہ نے مجھ سے ضد کی کہ اسے کچھ دنوں کے لیے اپنے میکے جانا ہے۔ میں نے اس کی خوشی کی خاطر اسے اس کے میکے چھوڑ دیا۔ وہاں وہ ایک ہفتہ رہی اور اس دوران اس نے مجھے فون پر بتایا کہ اس نے اپنی امی کے ساتھ جا کر ڈاکٹر سے پورا چیک اپ کروا لیا ہے۔ جب میں ایک ہفتے بعد اسے واپس لینے گیا اور ہم گھر پہنچے تو میں نے بڑی امید سے پوچھا کہ عائزہ ڈاکٹر نے کیا کہا، سب ٹھیک ہے نا؟ عائزہ نے گاڑی سے اترتے ہی سرد لہجے میں جواب دیا، ہاں ڈاکٹر نے کہا ہے سب ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے سخت تاکید کی ہے کہ میں آپ کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہ بناؤں اور 9 مہینے تک مکمل دوری اختیار کروں۔ عائزہ کی یہ بات سن کر میرے ضبط کا پیمانہ لبریز ہونے لگا۔ میں نے اس کا راستہ روکا اور درد بھرے لہجے میں کہا، عائزہ چلو میں مان لیتا ہوں کہ تعلق نہ بناؤں، میں تمہاری اس بات کا احترام کرتا ہوں، لیکن کم از کم مجھ سے بات تو کرو، مجھے اپنے پاس تو بیٹھنے دو، مجھے خود کو چھونے تو دو۔ کیا میں تمہارا شوہر ہو کر تمہارا ہاتھ بھی نہیں پکڑ سکتا؟ کیا میں تمہیں گلے سے بھی نہیں لگا سکتا؟ میرا بھی تو دل کرتا ہے کہ میں تمہارے پاس بیٹھوں، تمہارے پیٹ پر اپنا سر رکھ کر اپنے بچے کی دھڑکنوں کو سنوں، اسے محسوس کروں کہ وہ میری دنیا میں آنے والا ہے۔ آخر تم مجھے اس حق سے کیوں محروم کر رہی ہو؟ شوہر کی زبان سے یہ جذباتی اور تڑپتی ہوئی باتیں سن کر عائزہ ایک دم بری طرح گھبرا گئی، اس کا پورا وجود کانپنے لگا اور وہ خوفزدہ ہو کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اس نے اپنے پیٹ کو دونوں ہاتھوں سے چھپاتے ہوئے کہا، نہیں مجھے بہت ڈر لگتا ہے، مجھے پتا ہے کہ اگر آپ نے ایسا کچھ بھی کیا تو کوئی نہ کوئی اونچ نیچ ہو جائے گی اور میں یہ رسک بالکل نہیں لے سکتی، آپ پلیز مجھ سے دور ہی رہا کریں۔ عائزہ کے اس عجیب اور غیر متوقع رویے نے میرے پورے وجود کو اندر سے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ میرا دماغ اب کسی طرح بھی اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا کہ کوئی ڈاکٹر 9 ماہ تک شوہر کو بیوی کے پاس بیٹھنے یا اس کا ہاتھ پکڑنے سے بھی منع کر سکتا ہے کیا؟ عائزہ کی وہ گھبراہٹ اور اپنے پیٹ کو دونوں ہاتھوں سے چھپانے کا وہ انداز میرے دل میں ایک کانٹے کی طرح چبھ رہا تھا۔ اگلی صبح جب میں دفتر جانے کے لیے نکلا تو میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ میں نے گاڑی دفتر کے طرف لے جانے کے بجائے شہر کے ایک نامور ہسپتال کا رخ کیا جہاں ایک بہت ہی تجربے کار لیڈی ڈاکٹر بیٹھتی تھی۔ میں نے وہاں پہنچ کر پرچی بنوائی اور اپنی باری کا انتظار کرنے لگا۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں ڈاکٹر سے کیا بات کروں گا۔ جب میرا نام پکارا گیا تو میں دھڑکتے دل کے ساتھ ڈاکٹر کے کمرے میں داخل ہوا۔ لیڈی ڈاکٹر نے مجھے اکیلے دیکھ کر حیرت سے پوچھا کہ جی فرمائیے، آپ کی بیگم کہاں ہے؟ میں نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنی گھبراہٹ کو چھپاتے ہوئے کہا، ڈاکٹر صاحبہ میں اصل میں اپنی بیگم کے متعلق ہی کچھ معلومات لینے آیا ہوں۔ وہ حاملہ ہے اور ان کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر نے انہیں اپنے شوہر سے بالکل دور رہنے کی ہدایت کی ہے، یہاں تک کہ پاس بیٹھنے یا ہاتھ لگانے سے بھی بچے کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ کیا واقعی میڈیکل سائنس میں ایسا کوئی قانون ہے یا حمل کے دوران ایسی کوئی پیچیدگی ہوتی ہے؟ میری بات سن کر وہ لیڈی ڈاکٹر پہلے تو چند لمحے خاموش رہی اور پھر ان کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ انہوں نے اپنی اینک درست کرتے ہوئے بہت سنجیدگی سے کہا، دیکھو بیٹا ایسا بالکل نہیں ہوتا، تم جس بات کا ذکر کر رہے ہو وہ سراسر ایک غلط فہمی ہے۔ میڈیکل سائنس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ شوہر کے پاس بیٹھنے یا ہاتھ لگانے سے بچے کو کوئی نقصان پہنچے گا۔ ہاں اگر حمل میں کوئی بہت بڑی کمپلیکیشن یا پیچیدگی ہو تو ہم صرف شروع کے 3 مہینے احتیاط کا مشورہ دیتے ہیں۔
اور ملنے جلنے سے منع کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی شروع کے 3 مہینے خیریت سے گزر جاتے ہیں تو اس کے بعد ہم ایسی کوئی پابندی نہیں لگاتے، بلکہ اس کے بعد تو میاں بیوی کا آپس میں ملنا جلنا اور قریب رہنا بالکل نارمل ہوتا ہے اور اس سے بچے کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ اگر تمہاری بیگم تمہیں یہ کہہ رہی ہیں کہ ڈاکٹر نے 9 ماہ تک بالکل دوری اختیار کرنے کا کہا ہے، تو یا تو وہ خود بہت زیادہ خوفزدہ ہے یا کسی وہم کا شکار ہے، یا پھر وہ تم سے کوئی بات چھپا رہی ہے، کیونکہ کوئی بھی پروفیشنل ڈاکٹر ایسی فضول اور غیر منطقی بات نہیں کہے گی۔ ڈاکٹر کا یہ انکشاف سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، میرے جسم میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ ڈاکٹر کی کہی ہوئی ایک ایک بات میرے کانوں میں ہتھوڑے کی طرح بج رہی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ عائزہ مجھ سے جھوٹ بول رہی تھی، وہ حمل کے نام پر مجھ سے دور نہیں تھی بلکہ وہ جان بوجھ کر مجھے اپنے قریب آنے سے روک رہی تھی۔ اور ڈاکٹر نے جو آخری جملہ کہا تھا کہ یا پھر وہ تم سے کوئی بات چھپا رہی ہے، اس جملے نے میرے دل میں شک کا ایک ایسا بیج بو دیا جس نے میری راتوں کی نیند اور دن کا چین اڑا دیا۔ میں ہسپتال سے باہر آیا تو میرا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ میں گاڑی میں بیٹھ گیا لیکن مجھ میں گاڑی چلانے کی ہمت نہیں تھی۔ میں نے اسٹیئرنگ پر سر رکھ دیا اور سوچنے لگا کہ عائزہ آخر ایسا کیوں کر رہی ہے؟ وہ عورت جو مجھ سے اتنی محبت کرتی تھی، وہ اب مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ کیوں بول رہی ہے؟ کیا اسے کسی بات کا کوئی خوف ہے؟ لیکن اگر وہ ڈر بھی رہی ہے تو یہ بات وہ مجھ سے شیئر کر سکتی تھی۔ جب میں گھر پہنچا تو میرا ذہن بری طرح سلگ رہا تھا۔ عائزہ کا معصوم چہرہ میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا اور مجھے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے خود کو سنبھالا اور عائزہ کے کمرے کی طرف بڑھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح بیڈ پر خاموش لیٹی ہوئی تھی۔ میں اس کے پاس گیا اور اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے بہت دھیمے لہجے میں کہا، عائزہ کیا واقعی ڈاکٹر نے تمہیں 9 ماہ تک مجھ سے دور رہنے کو کہا ہے؟ کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ ایک بار پھر سوچ لو، کیونکہ ایک شوہر کا اپنی بیوی کے پاس بیٹھنا یا اس کا ہاتھ پکڑنا کبھی بچے کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ میری اس بات پر عائزہ کا چہرہ ایک دم زٹ پڑ گیا، لیکن اس نے اپنی گھبراہٹ کو چھپاتے ہوئے وہی پرانی بات دہرائی اور غصے سے کہنے لگی، ہاں میں سچ کہہ رہی ہوں، ڈاکٹر نے مجھے سختی سے منع کیا ہے اور مجھے خود بھی بہت ڈر لگتا ہے۔ اگر ہمارے بچے کو کچھ ہو گیا تو میں جیتے جی مر جاؤں گی، اور تم کیوں 9 مہینے انتظار نہیں کر سکتے؟ آخر کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ کیا تمہارے اندر ذرا بھی صبر نہیں ہے؟ تم اپنی خواہش کے لیے ہمارے بچے کو خطرے میں ڈالنا چاہتے ہو؟ میری ایک بات کان کھول کر سن لو، اگر تم نے اب مجھے دوبارہ تنگ کیا یا میرے قریب آنے کی کوشش کی تو میں اپنا کمرہ تم سے بالکل الگ کر لوں گی۔ عائزہ کی اس آخری دھمکی نے میرے منہ پر جیسے تالا لگا دیا۔ میں اس کی بات سن کر شدید پریشان ہو گیا اور مزید کوئی جھگڑا کیے بغیر چپ چاپ کمرے سے باہر نکل آیا، کیونکہ میں کسی بھی قیمت پر اسے خود سے دور نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس واقعے کے بعد کئی دن اسی طرح گزر گئے اور ان دنوں میں میری بے قراری اور تڑپ اپنی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ میں دن رات اسی کشمکش میں رہتا کہ آخر عائزہ مجھ سے اتنی دوری کیوں اختیار کر رہی ہے، اور ڈاکٹر کی باتیں میرے ذہن میں مسلسل ہتھوڑے کی طرح بج رہی تھی۔ ایک رات جب پورا گھر گہری نیند سو رہا تھا، ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا، عائزہ بیڈ پر گہری نیند سو رہی تھی۔ میں اس کے پاس بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ میری بے چینی مجھے سونے نہیں دے رہی تھی۔ میری نظر اس کے پیٹ پر پڑی جو حمل کے حساب سے کافی بڑا دکھائی دے رہا تھا۔ میری محبت اور میرے اندر کے باپ نے ایک بار پھر انگڑائی لی۔ میں نے سوچا کہ عائزہ تو سو رہی ہے، کیوں نہ میں دھیرے سے اپنے بچے کو محسوس کروں۔ میں نے بہت احتیاط سے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور آہستہ سے اس کے پیٹ پر اپنا ہاتھ پھیرا، لیکن جیسے ہی میرا ہاتھ اس کے پیٹ پر ٹکا، مجھے ایک بہت ہی عجیب اور غیر فطری سا احساس ہوا۔ وہ جگہ گوشت اور پوست کی طرح نرم یا حقیقی نہیں تھی، بلکہ وہ کسی کپڑے کی طرح سخت اور عجیب محسوس ہو رہی تھی۔ میرے دل کی دھڑکن ایک دم رک سی گئی اور میرے پورے جسم میں ایک خوفناک سنسنی دوڑ گئی۔ میں نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے دھیرے سے اس کی شرٹ کو اوپر کی طرف ہٹایا، اور جیسے ہی میری نظر اس کے پیٹ پر پڑی، میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرے ہوش اڑ گئے۔ وہاں کوئی بچہ یا کوئی حقیقی پیٹ نہیں تھا، بلکہ عائزہ نے اپنے پیٹ پر ایک چھوٹا سا تکیہ رکھا ہوا تھا اور اسے ایک پرانے دوپٹے کی مدد سے اپنے جسم کے ساتھ مضبوطی سے باندھ رکھا تھا۔ یہ سحر انگیز اور ہولناک منظر دیکھ کر میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور مجھے لگا جیسے میری پوری کائنات ایک پل میں تباہ ہو گئی ہو۔ عائزہ کا یہ 9 ماہ کا حمل سراسر ایک جھوٹ اور ایک خوفناک ڈرامہ تھا، جس نے مجھے اور میری محبت کو اتنے مہینوں تک اندھیروں میں رکھا تھا۔
اس ہولناک انکشاف نے میرے پورے وجود کو ایک ایسے سستے اور تاریک دائرے میں لا کھڑا کیا تھا جہاں مجھے سانس لینا بھی محال لگ رہا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ چھوٹا سا تکیا اور دوپٹے کی گرہیں کسی زہریلے سانپ کی طرح لہراتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں بھی عائزہ کو جھنجھوڑ کر اٹھاؤں اور اس کے اس بھیانک جھوٹ کی گواہی خود اس کی زبان سے سنوں، لیکن میرے اندر کا محبت کرنے والا شوہر اور ایک سنجیدہ انسان مجھے ایسا کرنے سے روک رہا تھا۔ میں نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنے کانپتے ہاتھوں سے اس کی شرٹ کو واپس نیچے کر دیا۔ عائزہ ابھی گہری اور بے فکر نیند سو رہی تھی، جیسے اسے اس بات کا اندازہ ہی نہ ہو کہ اس کا مہینوں پرانا اور سوچا سمجھا کھیل اب ختم ہو چکا ہے۔ میں بیڈ سے نیچے اترا اور اندھیرے کمرے میں دبے پاؤں چہل قدمی کرنے لگا۔ مجھے عائزہ سے ڈائریکٹ پوچھنے کے بجائے اس پورے معاملے کی جڑ تک پہنچنا تھا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ آخر وہ کون سی ایسی وجہ ہے جس نے عائزہ جیسی معصوم اور محبت کرنے والی لڑکی کو مجھ سے اتنا بڑا اور گھنونا جھوٹ بولنے پر مجبور کیا۔ میں نے اپنے جوتے اتارے تاکہ قدموں کی آواز سے عائزہ بیدار نہ ہو جائے، اور پھر میں نے بہت خاموشی سے اس کی الماری اور اس کے ذاتی سامان کی تلاشی لینے کا فیصلہ کیا۔ میں نے عائزہ کے کپڑوں کی تلاشی لی، اس کے ہینڈ بیگز کو ایک ایک کر کے کھنگالا، لیکن وہاں مجھے کوئی ایسی چیز نہیں ملی جو اس کے اس جھوٹ پر روشنی ڈال سکے۔ پھر میری نظر الماری کے سب سے اوپر والے حصے پر پڑی، جہاں عائزہ نے اپنی شادی کے پرانے جوڑے اور کچھ فالتو سامان چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ میں نے ایک کرسی رکھی اور بہت احتیاط سے اس کے سامان کو نیچے اتار کر دیکھنے لگا۔ کافی دیر کی تگ و دو اور شدید تلاشی کے بعد ایک پرانے بکسے کے بالکل نیچے سے میرے ہاتھ میں ایک کالی پلاسٹک کی فائل آئی۔ اس فائل کو دیکھتے ہی میرے دل کی دھڑکن ایک دم تیز ہو گئی، کیونکہ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ عائزہ کا اصل راز اسی فائل کے اندر بند ہے۔ میں نے کانپتی ہوئی انگلیوں سے اس فائل کے زپ کو کھولا اور اس کے اندر موجود کاغذات کو باہر نکالا۔ میری امید یہ تھی کہ مجھے عائزہ کی پریگنینسی یا حمل سے جڑی رپورٹس ملیں گی، جن سے مجھے معلوم ہو سکے گا کہ اصل معاملہ کیا ہے، لیکن جیسے ہی میں ان کاغذات پر لکھی ہوئی تحریر کو پڑھنے کی کوشش کی تو میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اس پوری فائل میں حمل یا الٹرا ساؤنڈ کی ایک بھی رپورٹ موجود نہیں تھی، بلکہ اس میں کچھ بالکل ہی الگ اور پیچیدہ قسم کی طبی رپورٹس لکھی ہوئی تھیں، جن پر انگریزی کے بہت ہی مشکل اور تکنیکی طبی الفاظ لکھے ہوئے تھے۔ میں چونکہ میڈیکل کی زبان سے بالکل ناواقف تھا، اسی لیے مجھے ان کاغذات میں لکھی ہوئی کوئی بھی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہاں کچھ ایسی رپورٹس بھی تھی جن پر مختلف قسم کے گراف بنے ہوئے تھے اور خون کے مختلف ٹیسٹوں کی تفصیلات درج تھی، جنہیں دیکھ کر کوئی بھی عام انسان اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ یہ کس بیماری یا مسئلے سے متعلق ہے۔ میں نے اس فائل کو بار بار الٹ پلٹ کر دیکھا، لیکن جب مجھے کچھ بھی پلے نہیں پڑا تو میں نے سوچا کہ اس وقت عائزہ کو جگانا یا اس سے بحث کرنا فضول ہوگا۔ میں نے فوراً اپنے موبائل فون نکالا اور اس فائل کے ایک ایک صفحے کی بہت صاف اور واضح تصویریں کھینچ لی تاکہ کوئی بھی لفظ دھندلا نہ رہے۔ تصویریں لینے کے بعد میں نے اس فائل کو بالکل اسی طرح بند کر کے اسی جگہ پر واپس چھپا دیا جہاں وہ پہلے رکھی ہوئی تھی، اور خود بیڈ کے کونے پر جا کر بیٹھ گیا۔ اس رات میری آنکھوں سے نیند ہمیشہ کے لیے غائب ہو چکی تھی اور میں بس صبح کے اجالے کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی صبح ہوئی میں تیار ہو کر گھر سے نکل گیا۔ میں نے اپنی ماں یا عائزہ کو کچھ بھی نہیں بتایا اور میری گاڑی کی رفتار اس بار ہاسپٹل کی طرف بہت تیز تھی۔ میں سیدھا اسی لیڈی ڈاکٹر کے کلینک پر پہنچا جس سے میں نے چند دن پہلے ملاقات کی تھی۔ خوش قسمتی سے وہ اس وقت اپنی کیبن میں موجود تھی اور مریضوں کا معائنہ شروع کرنے ہی والی تھی۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا اور ان کی اجازت سے اندر داخل ہوا۔ ڈاکٹر نے مجھے اس طرح صبح سویرے اکیلے اور پریشان حال دیکھ کر پہچان لیا اور انہوں نے بہت ہمدردی سے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں نے بنا کوئی وقت ضائع کیے اپنا فون نکالا اور اس رپورٹس کی تمام تصویریں ان کے سامنے کر دیں جو میں نے رات کو عائزہ کے سامان سے چوری چھپے کھینچی تھی۔ میں نے کہا، ڈاکٹر صاحبہ، خدا کے لیے مجھے ان رپورٹس کو دیکھ کر سچ سچ بتائیں کہ میری بیوی کو کیا مسئلہ ہے اور وہ مجھ سے کیا چھپا رہی ہے۔ لیڈی ڈاکٹر نے میرا موبائل اپنے ہاتھ سے لیا اور ان رپورٹس کا مطالعہ کرنے لگی۔ جیسے جیسے وہ صفحات کو آگے بڑھاتی جا رہی تھی ان کے چہرے کے تاثرات گہرے اور سنجیدہ ہوتے جا رہے تھے۔ ان کی پیشانی پر پڑنے والی شکنیں دیکھ کر میرا دل پوری طرح بیٹھنے لگا تھا اور مجھے لگ رہا تھا کہ کوئی بہت بڑی افتاد مجھ پر ٹوٹنے والی ہے۔ کافی دیر تک ان رپورٹس کو بار بار دیکھنے کے بعد ڈاکٹر نے ایک گہرا اور ٹھنڈا سانس لیا۔ انہوں نے موبائل فون میز پر رکھا اور میری طرف انتہائی ہمدردی اور افسوس بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا،
دیکھو بیٹا، مجھے بہت افسوس کے ساتھ تمہیں یہ حقیقت بتانی پڑ رہی ہے، لیکن تمہاری بیوی نے جو رپورٹس کروائی ہیں ان کے مطابق وہ کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی۔ میں نے جب یہ جملہ سنا تو مجھے لگا جیسے کائنات کا سب سے بڑا زلزلہ میرے پیروں کے نیچے آ گیا ہو۔ میرے کانوں میں سائیں سائیں کی آوازیں آنے لگیں اور مجھے اپنی سماعتوں پر شک ہونے لگا۔ میں نے ہکلاتے ہوئے پوچھا، ڈاکٹر صاحبہ آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ تو حاملہ ہے، اس کا 9واں مہینہ چل رہا ہے، آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ ڈاکٹر نے اپنا سر نفی میں ہلایا اور بہت نرمی سے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، بیٹا تم میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہ رپورٹ سراسر اس بات کی گواہی دے رہی ہیں کہ تمہاری بیوی کے اندرونی اعضاء اور رحم میں پیدائشی اور شدید قسم کے طبی مسائل ہیں۔ اس کے جسم کے اندر وہ سسٹم ہی مکمل طور پر خراب اور ناکارہ ہو چکا ہے جو ایک عورت کو ماں بننے کے قابل بناتا ہے۔ ان رپورٹس کی روشنی میں اس بات کی بالکل بھی کوئی امید یا گنجائش نہیں ہے کہ وہ کبھی بھی حاملہ ہو سکے یا اس کے ہاں اولاد پیدا ہو سکے۔ اس کے یہ مسائل اتنے پیچیدہ اور کافی حد تک خراب ہیں کہ میڈیکل سائنس میں ان کا کوئی علاج ممکن نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمہارے سامنے جو کچھ بھی کر رہی ہے وہ صرف ایک دکھاوا اور ایک بہت بڑا جھوٹ ہے، کیونکہ وہ جسمانی طور پر کبھی بھی پریگننٹ ہو ہی نہیں سکتی۔ ڈاکٹر کی یہ باتیں میرے دل پر کسی تیز دھار خنجر کی طرح لگیں اور مجھے ایسا لگا جیسے میرا پورا جسم مفلوج ہو گیا ہو۔ میں اس صدمے کو برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ میں جو اس سے دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرتا، جس کے لیے میں نے اپنی زندگی کی تمام خوشیاں داؤ پر لگا دی تھی، اس سے مجھے اتنے بڑے دھوکے میں رکھا۔ ڈاکٹر نے مجھے سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن میرا دماغ اب کچھ بھی سننے اور سمجھنے کی حالت میں نہیں تھا۔ میں کسی زومبی کی طرح کلینک سے باہر آیا اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ میرے دماغ میں عائزہ کا وہ معصوم چہرہ، اس کا رونا، اس کا مجھ سے دور بھاگنا اور وہ تکیہ، سب کچھ ایک فلم کی طرح چل رہا تھا۔ اب مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ وہ کیوں مجھ سے دور رہتی تھی، کیوں وہ اپنے پیٹ کو چھپاتی تھی اور کیوں اس سے مجھے اپنے قریب آنے سے سختی سے منع کر رکھا تھا، کیونکہ اگر میں اس کے قریب جاتا تو اس کا یہ خوفناک سچ مہینوں پہلے ہی میرے سامنے آ جاتا۔ میں شدید غصے، تڑپ اور صدمے کی حالت میں گھر واپس پہنچا۔ گھر کے صحن میں میری ماں بیٹھی ہوئی تھی، لیکن میں نے ان کی طرف دیکھا تک نہیں اور سیدھا عائزہ کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ عائزہ بیڈ پر بیٹھی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ مجھے اس طرح اچانک اور غصے میں اندر آتے دیکھ کر وہ چونکی۔ اس کے چہرے پر ایک بار پھر وہی پرانی گھبراہٹ ابھر آئی۔ وہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ میں نے بنا کوئی لفظ بولے اپنا موبائل فون نکالا اور ان رپورٹس کی تصویریں اور ڈاکٹر کا دیا ہوا سچ اس کے چہرے کے بالکل سامنے کر دیا۔ عائزہ نے جیسے ہی اپنے موبائل کی اسکرین پر وہ ان پوشیدہ رپورٹس کو دیکھا، اس کی وجہ سے ہاتھ سے وہ کتاب چھوٹ کر نیچے گر گئی اور اس کا پورا جسم خوف سے بری طرح کانپنے لگا۔ موبائل اسکرین پر اپنی وہ خفیہ طبی رپورٹس دیکھ کر عائزہ کے چہرے کی رنگت ایسے اڑی جیسے جسم میں خون کا آخری قطرہ بھی نچوڑ لیا گیا ہو۔ اس کی آنکھوں میں وحشت اور خوف کا ایک ایسا طوفان تھا جسے وہ چاہ کر بھی چھپا نہیں پا رہی تھی، لیکن اپنی عادت کے مطابق اس نے آخری بار خود کو بچانے کی کوشش کی۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں مجھ سے نظریں چراتے ہوئے کہا کہ یہ میری رپورٹس نہیں ہیں، آپ کس کی فائل اٹھا لائے ہیں؟ مجھے نہیں معلوم یہ کیا ہے اور آپ مجھے پر ایسا جھوٹا الزام کیوں لگا رہے ہیں؟ عائزہ کا یہ سری جھوٹ سن کر میرے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ میں نے غصے اور تڑپ سے چلاتے ہوئے موبائل بیڈ پر پٹخا اور اس کے دونوں کندھے پکڑ کر اسے جھنجھوڑ دیا۔ میں نے کہا، عائزہ خدا کے لیے بس کر دو، اپنی اس زبان کو لگام دو۔ میں اپنی ان دونوں آنکھوں سے رات کو تمہارے پیٹ پر بندھا ہوا وہ تکیہ اور دوپٹے کی گرہیں دیکھ چکا ہوں۔ میں اسی لیڈی ڈاکٹر کے پاس ہو کر آیا ہوں جس کی جعلی دستاویزات تم اتنے مہینوں سے مجھے دکھاتی رہی تھی۔ اب بھی تم جھوٹ بولو گی؟ بتاؤ مجھے کیا سچ ہے؟ آخر تم نے میری محبت کا یہ صلہ دیا۔ میرا یہ جارحانہ روپ دیکھ کر عائزہ کے اندر کا بچا کچا حوصلہ بھی ڈھیر ہو گیا۔ وہ گھٹنوں کے بل بیڈ پر بیٹھ گئی اور اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ نکلا۔ وہ بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگی اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ میرے سامنے جوڑ دیے۔ اس نے روتے ہوئے اعتراف کیا کہ ہاں یہ سچ ہے، میں کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ میں جسمانی طور پر ناکارہ ہوں، لیکن یہ بات مجھے شادی سے پہلے معلوم نہیں تھی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد جب مجھے حمل نہیں ٹھہرا اور آپ کی ماں روز مجھے طنز کے تیر مارتی تھی تو میں ایک دن روتے ہوئے اپنی امی کے گھر گئی تھی۔ میری امی مجھے شہر کے بڑے ہسپتال لے گئیں جہاں میرے ٹیسٹ ہوئے اور جب وہ رپورٹس آئیں تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ڈاکٹر نے صاف کہہ دیا تھا کہ میں کبھی امید سے نہیں ہو سکتی۔ میں اس دن اتنا روئی کہ مجھے لگا میری جان نکل جائے گی۔ میرے سامنے صرف آپ کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ میں شدید ڈر گئی تھی کہ اگر یہ بات آپ کو یا آپ کی ماں کو پتہ چلی تو آپ مجھے فوراً طلاق دے دیں گے۔
آپ کی ماں تو پہلے ہی مجھے پسند نہیں کرتی تھی، وہ تو روز مجھے اس گھر سے نکالنے کے بہانے ڈھونڈتی تھی، اور میں آپ کے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ سکتی۔ میں آپ کی محبت کو کھونا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے خود کے مارے میں نے یہ جھوٹا ناٹک رچانے کا فیصلہ کیا۔ میری امی نے مجھ سے کہا تھا کہ تم بس 9 مہینے اس جھوٹ کو برقرار رکھو، ڈیلیوری والے دن جب اسپتال جانے کا وقت آئے گا تو میں خاموشی سے کسی یتیم خانے سے ایک نوزائیدہ بچہ لا کر تمہیں دے دوں گی، اور کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوگی۔ میری ماں نے کہا تھا کہ وہ سب کچھ اکیلے سنبھال لیں گی، اور انہوں نے ہی مجھے سختی سے منع کیا تھا کہ میں آپ کو اور کچھ نہ بتاؤں، کیونکہ مرد کا دل بدلتے دیر نہیں لگتی، اور میں بھی بس آپ کو کھونے کے ڈر سے اس گناہ کے دلدل میں دھنستی چلی گئی۔ آپ سے دور رہنے کا ناٹک بھی اسی لیے کیا میرا یہ تکیہ پکڑا نہ جائے۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں، میں نے یہ صرف آپ کے ساتھ رہنے کے لیے کیا۔ عائزہ کی یہ دلسوز داستان سن کر میرا غصہ فوراً پگھل گیا، اور میں اپنی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے۔ میں بیڈ پر بیٹھ گیا اور اپنی زندگی کی سب سے بڑی سچائی پر خوب رویا۔ میں نے عائزہ کو سہارا دے کر اٹھایا، اس کے آنسو پوچھے اور اسے اپنے سینے سے لگا کر کہا، عائزہ تم کتنی نادان ہو، تم نے مجھے اتنا کمزور سمجھ لیا۔ اگر تم مجھے یہ سچ پہلے دن بتا دیتی تو بھی میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑتا۔ میری محبت اتنی سستی نہیں تھی جو اولاد نہ ہونے کی وجہ سے ختم ہو جاتی۔ میں تم سے اور تمہاری روح سے محبت کرتا ہوں، مجھے کسی بچے کے لیے تمہاری ذات پر طلاق کا دھبا نہیں لگانا۔ تم نے ایک بار مجھ پر بھروسہ تو کیا ہوتا۔ میں نے خود کو سنبھالا اور عائزہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے کمرے سے باہر صحن میں لے آیا، جہاں میری ماں بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ میں نے ماں کے سامنے کھڑے ہو کر عائزہ کا سارا سچ، ان کی جھوٹی پریگنینسی، تکیہ باندھنے کا ڈرامہ اور میڈیکل رپورٹس کا سچ ایک ہی سانس میں بیان کر دیا۔ یہ سب سن کر میری ماں کے تو جیسے ہوش اڑ گئے، وہ اپنی جگہ سے اچھل پڑی اور غصے سے چیخنے لگی۔ انہوں نے عائزہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ میں تو پہلے ہی کہتی تھی یہ لڑکی مکر کی چالیں چل رہی ہے، اس نے ہمارے پورے خاندان کو دھوکہ دیا، اتنے مہینوں تک ہمیں بے وقوف بنایا۔ ایسی مکار اور بانج عورت کو تو اس گھر میں رہنے کا کوئی حق ہی نہیں ہے، اسے ابھی اسی وقت طلاق دے کر اس کے گھر چھوڑ کر آؤ۔ میں نے اپنی ماں کا ہاتھ تھاما اور بہت سنجیدگی مگر مضبوطی سے کہا، امی بس کر دیں، میں نے عائزہ کو معاف کر دیا اور یہ اس گھر میں ہی رہے گی۔ اس نے یہ جتنا بھی جھوٹ بولا وہ صرف آپ کے خوف اور آپ کے طنزیہ رویے کی وجہ سے بولا۔ اگر آپ اسے محبت دیتی تو شاید یہ کبھی اتنا بڑا قدم نہ اٹھاتی۔ اولاد دینا یا نہ دینا ہمارے رب کے ہاتھ میں ہے، اور میں اپنی بیوی کو اس کے عیب کے ساتھ قبول کرتا ہوں۔ جب میری ماں نے میرا یہ 2 ٹوک اور اٹل فیصلہ دیکھا تو وہ سمجھ گئی کہ اب ان کا بیٹا کسی کی نہیں سنے گا، اور وہ خاموش ہو کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس واقعے کے بعد میں نے عائزہ کو گلے سے لگایا اور اگلے ہی دن میں اسے لے کر شہر کے سب سے بڑے یتیم خانے پہنچا۔ وہاں قانونی کارروائی مکمل کرنے کے بعد میں نے ایک خوبصورت اور معصوم نوزائیدہ بچہ گود لیا، اور ہسپتال کے بجائے اسی یتیم خانے کے صحن میں وہ بچہ عائزہ کی گود میں ڈال دیا۔ بچہ گود میں آتے ہی عائزہ کے چہرے پر جو حقیقی اور سچی خوشی ابھری، اس سے میرے دل کے سارے زخم بھر دیے۔ اسے روتے ہوئے بچے کو چوما اور میری طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں میرے لیے تشکر اور بے پناہ عزت تھی۔ محبت میں اگر سچائی ہو تو وہ ہر آزمائش کو شکست دے دیتی ہے، اور ایک سچا شوہر اپنی بیوی کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ یتیم خانے سے اس معصوم بچے کو اپنے گھر لانے کے بعد ہماری ویران کائنات میں خوشیوں کی ایک نئی بہار آ گئی تھی۔ عائزہ اس بچے کی دیکھ بھال میں اس حد تک مگن ہو گئی کہ اس کے چہرے کا پرانا خوف اور مایوسی ہمیشہ کے لیے غائب ہو گئی۔ لیکن میں نے اس کے جسمانی مسائل کے حل کے لیے ہمت نہیں ہاری۔ میں نے ملک کے سب سے بڑے اور مایہ ناز ماہر امراض نسواں سے رابطے کیے اور عائزہ کی تمام پرانی رپورٹس ان کے سامنے رکھی۔ کچھ بڑے ڈاکٹروں نے اس کیس کو دیکھنے کے بعد بتایا کہ اگرچہ اس کے مسائل بہت پیچیدہ ہیں، لیکن نئی میڈیکل ٹیکنالوجی اور جدید علاج کی بدولت اب بھی 1% امید کی کرن باقی ہے۔ میں نے عائزہ کا وہ مہنگا اور طویل علاج بھی باقاعدگی سے شروع کروا دیا، اور اب باقی سب کچھ اللہ پاک کی مرضی پر چھوڑ دیا۔ اگر میرے رب نے چاہا اور اس علاج کے نتیجے میں عائزہ کی گود اپنی اولاد سے ہری ہو گئی تو یہ اس کا کرم ہوگا، اور اگر ایسا نہ بھی ہوا تو مجھے کوئی ملال نہیں ہے، کیونکہ یتیم خانے سے لایا ہوا یہ معصوم بچہ تو ہمیشہ کے لیے ہماری جان اور ہمارا سچا سہارا بن چکا ہے، جس نے ہمیں ماں باپ کا مقدس نام دیا اور جس کی وجہ سے ہماری محبت اور ہمارا رشتہ ہمیشہ کے لیے مکمل ہو گیا۔